الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے دلوں میں یا اپنی جانوں میں غور و فکر نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض، نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، الا مگر بالحق، کی حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور وقت مقرر کے ساتھ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سارے لوگ، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں، فینظروا، کہ پھر وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، کانوا اشد منہم قوۃ، وہ تھے ان سے زیادہ قوت و طاقت میں، وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے زمین کو پھاڑا، وَعَمَرُوهَا، اور اس کو آباد کیا، اکثر مما عمروها، اس سے کہیں زیادہ جس طرح یا جتنا وہ آباد کر سکتے تھے، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کے، فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، پس نہیں ہے اللہ ان پر ظلم کرنے والا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کیا کرتے تھے۔ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ، پھر انجام ہوا ان لوگوں کا، اساؤ، جنہوں نے برے عمل کیے، السوء، برا، ان کذبوا بآیات اللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ زمین و آسمان کی جو بھی شے ہے وہ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پہ دلالت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی دعوت قرآن پاک میں کئی ایک جگہ پہ دی ہے کہ یہ اپنے آپ میں زمین و آسمان کی بناوٹ میں اور جو کچھ ہم نے ان کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے اوپر غور و فکر کریں، ان کو یہ بات واضح ہوگی کہ ان سب چیزوں کو پہلی بات کہ پیدا کرنے والے اللہ کی ذات ہی ہے، کوئی اور ان کو پیدا نہیں کر سکتا، اور دوسری بات کہ ہر ایک چیز جو بھی اللہ نے پیدا کیا نا، اس کا ایک وقت مقرر ہے، ایک وقت آتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک وقت کے بعد پھر وہ پروان چڑھتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ خود ہی اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، تو یعنی ہر ایک چیز کا وقت مقرر ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا نہ کیا ہو، کسی اور نے پیدا کیا ہو؟ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر ایک چیز کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور انسان کا کوئی وقت ہی نہ ہو؟ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، شاید کہ تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کر دی ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ یعنی پیدا کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا عقیدہ کہ اس کے لیے پیدا جو کیا ہے اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقرر کو پورا کرنے کے بعد اس کے سامنے حاضری بھی دینی ہے، اس کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ یعنی کفار مکہ کے جو دونوں عقیدے تھے، ان دونوں کو اس انداز میں ذکر کیا گیا کہ یہ غور کیوں نہیں کرتے اپنے آپ میں، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اور جو کچھ اس کے درمیان میں، اس کو اللہ بالحق، کی حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے اس میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے، واجل مسمى، اور دوسری بات کہ انسان سمیت زمین، آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب کا وقت مقرر ہے، ایک وقت آئے گا کہ آسمان کو بھی لپیٹ دیا جائے گا، والسماوات مطویات بیمینہ، یہ آسمان بھی اس کے دائیں ہاتھ کے اندر لپٹا ہوا ہوگا، یہ اس کے قبضہ قدرت میں ہوگا، اور اس طرح آسمان کو بھی اور دنیا کے جو شے ہے اس کا ایک وقت مقرر، اور وقت مقرر پہ اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اتنی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں ہوتی تھی، پھر ہوتی ہیں، پھر ختم ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ اس کا کیا کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ جو آئے روز یہ کر رہا ہے اس کے لیے انسان کو اٹھانا کوئی مشکل بات ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی یہ عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، اس کے بعد فرمایا کہ یہ زمین میں چلو پھرو جاؤ، یہ تو اپنے اندر تھے نا، باہر نکلو، دیکھو جا کے زمین و آسمان کیا نام ہے اس دنیا کے خطوں کے اندر کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوقوں کو پیدا کیا، پھر کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، کانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے زیادہ قوت و طاقت والے تھے، وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، ان نے زمین کو دے پھاڑا۔ کیا مطلب؟ اس کے دو مفسرین نے جو زیادہ تر معنی کیے گئے ہیں وہ یہ، ایک یہ کہ انہوں نے زمین کو یعنی کاشتکاری کے لیے اتنا استعمال کیا کہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ ان کو پیداوار اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے زمین کو
پھاڑا، یعنی تہ خانے بنائے، اس کے اندر بڑے بڑے محلات تعمیر کیے، اور اس میں انہوں نے ایسی ایسی ٹھاٹ باٹ کے رہنے سہنے بنائے کہ انہوں نے یہاں تک کیا ڈالا کہ ہمارے ان گھروں کو کون فنا کرے گا، یہ کیسے ٹوٹ سکتے ہیں، یہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں، اور یہ کیسے جناب ان پہ سوال آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر مما عمروہا، اس حد تک تم نے اس کاشتکاری یا ان بلڈنگوں کو، عمارتوں کو یا گھروں کو مضبوط بنانے میں وہاں تک تم نہیں پہنچے ہو جس حد تک وہ لوگ پہنچے ہوئے تھے۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، اتنے ترقی یافتہ لوگوں کے پاس کیا ہے، رسول ہے واضح دلائل لے کے کہ یہ بات حق ہے، اس کو مان لیجئے۔ تو فرمایا فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ نے ان پہ کچھ ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا، مطلب انہوں نے پیغمبروں کی باتوں کو انکار کر دیا، ان کو جھٹلا دیا، تو پھر کیا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، اور عذاب کی صورت میں نہ ان کی کوئی قوت کام آئی، نہ ان کا کوئی مال و دولت کام آیا، اور نہ ان کا اس قدر جدیدیت اور ترقی یافتہ ہونا کام آیا۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ان کو کیا کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور فرمایا کہ اللہ نے ان کے ان برے اعمال کی ان کو سزا دی ہے، ان پہ ظلم نہیں کیا۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر یہ اللہ کا اصول ہے، جو برے عمل کریں گے ان کا نتیجہ کیا ہے، برائی ہے، ان کے لیے برے جو نتیجے کے لیے ان کو تیار ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون، برا نتیجہ اور برا انجام اور سزا کیوں ہے، اس لیے کہ اللہ کی آیات کی تکذیب کی اور اس کا مذاق اڑایا۔ اب یہ سابقہ لوگوں کے لیے بھی تھا، مکے والوں کے لیے بھی یہی ہے، آج کے لوگوں کے لیے بھی یہی ہے، اور آئندہ لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں یہ چیز ہوں گی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں کچھ نہ کچھ چلتی رہیں گی، اور پھر بالآخر بڑی سزا کا شکار ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے اس کا مذاق اڑا دینا، اس کو ٹھٹھا مذاق، جس طرح آج کل کوئی لوگ نماز کی جناب اس کی توہین کر رہے ہیں اور اس کا مذاق بنا رہے ہیں، اور کچھ سجدے کے اور کچھ اسی طرح نیکی کے، جس طرح وہ پہلا دور تھا نا، وہی وہ کہتے تھے یہودی کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیا، ہم اللہ کو چندہ دیتے ہیں، اللہ تو فقیر ہے، غنی تو ہم ہوئے نا، ہم اللہ کو پال رہے ہیں معاذ اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جوابات ارشاد فرمایا، اور اسی طرح سے ملتے جلتے جملے آج بھی آپ کو سننے کو مل جائیں گے، اس طرح کے لوگ ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اور اس طرح یہ تو ایک مثال دی ہے، حج کی دیکھ لیں، حج کی اس کا مذاق اڑانے کے لیے بہت سارے لوگ موجود ہیں، قربانی کا مذاق اڑانے کے، قربانی کیا ہے، ہمیں تم جانوروں کے اوپر ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو، ان کو ذبح کرتے ہو، ٹھیک ہے، ایسے ویسے لوگ یہ سارے کیا ہیں، جب اس طرح کے لوگ ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے کے بجائے ان کی تکذیب کریں گے، ان کا انکار کریں گے، اپنا فلسفہ، اپنے قانون اور اپنے سوچ و نظریے کے مطابق بنائیں گے رہنے سہنے کے اصول، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے ہوئے ان کا استہزاء کریں گے، مذاق اڑائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوں گے۔ دیکھیں یہ شلوار اوپر رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور کتنا یہ سخت اور وعیدی حکم ہے، اس کا کتنے لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ پردہ یہ کیا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے، کہ علم نہیں ہے ہمیں، اس کے باوجود اس کا مذاق بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ لیں کہ یہ کس وجہ سے ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں شرعی علم، شرعی علوم و فنون جو اس بارے میں ہدایات ہیں اس کا علم نہیں ہوتا، اور اس کے بعد پھر ہم بس اوقات ہوتا ہے کہ ایسے اسکالرس کو سنتے ہیں جو خود دیندار نہیں ہوتے، جو خود انہوں نے دین پڑھا ہوا نہیں ہوتا، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ ادھر سے لے لیا، کچھ ادھر سے لے لیا، جو ان کو اچھا لگا اس کو ذکر کر دیا، بندہ کہنا اینے ہن درمیانہ راستہ کٹیا، اینے درمیانہ، وہ تو یہ ادھر جبر کرتے تھے، یہ ادھر جبر ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں اور وہ بھی ٹھیک نہیں، ذرا درمیان سے ایک ملحد آدمی نکلا ہے نا، جس نے درمیانہ راستہ نکال دیا کہ یہ اس وقت میں یہ ٹھیک ہے، اس وقت میں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، پھر اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ان کا ذبوح آیات اللہ، اللہ کے ساتھ ایک بھی دوسرا الہ بنا لیں تو اللہ توحید اس کو مانتا نہیں ہے، اور اللہ کی آیات کے ساتھ اگر آپ آمیزش کرتے رہیں گے صبح و شام تو وہ کیا ہوگا، اسی لیے کہا نا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فیصلہ اس کے مطابق کرنا جو اللہ نے نازل کیا، نہیں تو 3 فتوے اللہ نے لگائے، ظالمون، فاسقون، کافرون، وہ شخص پھر ظالم ہوں گے، فاسق ہوں گے یا کافر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اور پھر انجام اس کا یہ ذکر کر دیا گیا کہ بالآخر اس کا یہی انجام ہے، اس دنیا میں بچ بھی جائے گا تو آخرت میں اس کے لیے انجام یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو اگر جھٹلاتا ہے اور اس کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کو پھر سزا کے لیے اور جو جہنم کی صورت میں اللہ نے تیار کی ہو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور آیات الہی اس پر ماننا اور اس پر یقین، وہ اتقان ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔